انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اس دنیا میں اعمال کی قبولیت کا دارمدار بھی تقویٰ پر ہے۔ جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان اختلاف ہوا نا، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اس نے جس بھائی کو قتل کیا اس نے اپنے بھائی سے یہ کہا کہ بھائی اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے تو مجھ سے حسد کر رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے دل کے اندر تقویٰ، خوف خدا، اللہ سے تعلق اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ تم اپنے دل کی اصلاح کرو، مجھے کس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ تو اس بھائی نے اپنے بھائی سے یہ کہا تھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف تقوی والوں کے اعمال قبول کرتا ہے، تیرے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو تم مجھ سے حسد کس لیے کرتے ہو؟ آج بھی بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے حسد اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ اس سے اچھا کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، لگانے کے لیے کیوں مل گیا، وہ دین میں مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا۔ ناظرین، اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس دور کی جو آزمائش تھی کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو ایک آسمانی آگ جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتی تھی یا جلا دیتی تھی، اور جس کی نہیں ہوتی تھی اس کا گوشت پڑا رہتا تھا۔ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، لیکن ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک عمل کرنا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں تم جو قربانیاں کرتے ہو وہ نہ گوشت اللہ کے پاس جاتا ہے نہ خون جاتا ہے، بلکہ تمہارا تقویٰ اور دل کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ تو اللہ ہمیں دلوں کی اصلاح کی توفیق دے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ دنیاوی فوائد میں نے آپ سے عرض کیا، اخروی فوائد تو ہیں ہی ہیں۔ اگر تم صبر سے کام لو اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تو دشمن کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج ہم چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں ہیں، لیکن کتنے ہیں جن کو اس بات کی فکر لگی ہو کہ بھائی ہم متقی بنیں، پرہیزگار بنیں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں اور بندوں کے خوف سے آزاد ہو جائیں، صرف اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، تو فرمایا کہ پھر دشمن کی چالیں تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ خیر القرون کے جو متقین تھے، دشمن ان کے خلاف کیا کیا چالیں کرتے تھے، لیکن وہ دشمن پر غلبہ حاصل کر لیتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر تقویٰ تھا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین۔ تقویٰ کے فوائد و ثمرات، متقین اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا حامی ہے، اللہ ان کا ناصر ہے، اللہ ان کا ولی، اللہ ان کا کارساز ہے۔ اللہ اکبر۔ اولیاء اللہ کے ہم بڑے تذکرے سنتے ہیں، بڑے تذکرے کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ ولی اللہ کی تعریف اللہ نے قرآن میں کیا بیان کی ہے؟ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر ہو سنو، اللہ کے ولیوں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے کوئی خوف، کوئی رنج اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ کون ہے اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، تو متقین اللہ کے ولی ہیں۔ جی ہم پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ کے ولیوں کو مزاروں میں اور قبروں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس دلوں کے اندر پیدا کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر عمل کریں، زندگی بسر کریں۔ آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اللہ کے ولی۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ تو یہ شناخت اور پہچان ہے جو اللہ نے قرآن میں بتائی ہے کہ میرے دوستوں کے لیے، میرے اولیاء کے لیے، میرے ولیوں کے لیے کوئی رنج اور غم اور کوئی خوف نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو متقی بھی ہیں اور ایمان والے بھی ہیں۔ اب اجتماعی زندگی میں تقویٰ کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ جی کہ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کریں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں سے بھی خیر و برکت کا نزول فرماتے ہیں اور زمین بھی ان کے لیے خیر و برکت اگلنے لگتی ہے۔ ہم معاشی انقلاب کی باتیں کرتے ہیں نا، پورا ملک جو ہے ملت اسلامیہ اس وقت معاشی تنگی میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بستیوں کے رہنے والے، قومیں، لوگ، یہ اجتماعی تقویٰ کی، اگر اللہ کا تقویٰ اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، اپنے ایمان کی اصلاح کریں اور ایمان کے اندر تقویٰ کا جوہر پیدا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے گا، رزق اوپر سے بھی آئے گا، نیچے سے بھی آئے گا۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں
اور اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ صلو